داستان گو ٹی وی سحر انگیز اور دلچسپ کہانیوں کا ایک سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ ان سحر انگیز کہانیوں کو سننے کے لیے ہمارے چینل داستان گو ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر ہر آنے والی نئی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ دل فگار ایپیسوڈ 23۔ مسٹر فراز، کیا آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہیلو، دوسری طرف سے آواز آتی رہی، جبکہ فراز فون کان سے لگائے ساکت بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے تھے۔ پھر فراز کا ذہن بری طرح چکرانے لگا۔ اچانک فون پر ندا کی آواز سن کر ذہن سن ہو کر رہ گیا۔ سالوں بعد اپنی مری ہوئی اس منگیتر کی آواز سن کر فراز کی ذہنی رو بہک گئی۔ اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ فراز کو اپنا آفس گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اس نے نیم جاں حالت میں سر ٹیبل پر رکھ دیا۔ فون کا ریسیور اس کے ہاتھ سے گر چکا تھا۔ زمین پر گرے پڑے ریسیور سے کچھ دیر ہیلو ہیلو کی آواز آتی رہی، پھر فون خاموش ہو گیا تھا۔ ندا کچھ دیر ریسیور کی طرف دیکھتی رہی، پھر اس نے فون رکھ دیا۔ ندا سنجیدہ تھی، کیونکہ مدتوں بعد آج اس نے فراز سے بات کی تھی، ایک ایسے شخص سے جو کسی دور میں ندا کے معصوم دل کی دھڑکن رہ چکا تھا۔ لیکن آج ندا فراز کی بربادی کے منصوبے دل میں لیے کھڑی تھی۔ ندا کو حیرت ہو رہی تھی کہ لائن ملنے کے باوجود فراز نے اس سے ٹھیک طرح سے بات کیوں نہیں کی۔ ندا نے دوبارہ فراز کے دفتر کا نمبر ڈائل کیا۔ جی فرمائیے، دوسری طرف سے فراز کے سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ دیکھیے، میں نے کچھ دیر پہلے بھی فون کیا، لیکن مجھ سے بات نہیں کی گئی۔ میں بنش بخاری بات کر رہی ہوں۔ میں انگلینڈ سے آئی ہوں اور وہاں اپنے ایک سپر اسٹور کے لیے میں لیدر کی مختلف مصنوعات آپ کی کمپنی سے خریدنا چاہتی ہوں، لیکن آپ لوگ شاید اس سلسلے میں سنجیدہ نہیں، کیونکہ آپ کے ایم ڈی نے میری بات سننا بھی دوبارہ نہیں کیا۔ ندا سیکرٹری کو سناتی چلی گئی۔ سوری مس بنش، ایسی کوئی بات نہیں، 1 منٹ ہولڈ کیجیے گا پلیز۔ سیکرٹری نے اتنا کہا۔ پھر اس نے انٹرکام پر فراز کے دفتر رابطہ کیا تو بیل کے باوجود کسی نے ریسیور نہیں اٹھایا۔ سیکرٹری ندا کو ہولڈ کرنے کا کہہ کر فراز کے دفتر چلا آیا، لیکن فراز کو اپنے آفس ٹیبل پر سر رکھے نیم جاں سی حالت میں دیکھ کر سیکرٹری پریشان ہو گیا۔ اس نے فوراً دفتر کے دوسرے آدمیوں کو بلایا اور خود اپنے دفتر چلا آیا۔ مس بنش، دراصل فراز صاحب کی طبیعت کچھ خراب ہے، لیکن آپ اگر زحمت کریں تو کل دوپہر کسی وقت آپ ہمارے آفس چلی آئیں۔ فراز صاحب سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی، سیکرٹری نے ندا سے کہا۔ پھر اس نے ندا کو دفتر کا پتہ لکھوا دیا۔ ندا نے سیکرٹری کو کل آنے کا کہا تھا۔ ندا سے بات کرنے کے بعد سیکرٹری نے ڈاکٹر کو فون کیا، لیکن اس سے پہلے ہی فراز نے انٹرکام پر سیکرٹری کو آفس بلا لیا۔ ناصر، میں گھر جا رہا ہوں، تم کام کو دیکھ لینا۔ اپنے دفتر پہنچنے پر فراز نے سیکرٹری سے کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا دفتر سے نکل گیا۔ سیکرٹری نے ڈرائیور سے کہہ دیا کہ وہ فراز کو گھر اتار آئے، کیونکہ فراز ڈرائیو کرنے کی حالت میں نہیں تھا۔ اگلے روز صبح جب سیکرٹری فراز سے ملنے اس کے گھر گیا تو فراز کی حالت نارمل تھی۔ سر، کل اچانک آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ سیکرٹری نے سوال کیا۔ کچھ نہیں ناصر، بس طبیعت بہت بوجھل ہو گئی تھی، فراز نے سنجیدگی سے کہا۔ سر، کل ایک خاتون مس بنش کا فون آیا تھا، جو کہ انگلینڈ سے آئی ہیں اور اپنے ایک سپر اسٹور کے لیے ہم سے لیدر کی مختلف مصنوعات خریدنا چاہتی ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ یہ خاتون ایک اچھی پارٹی ثابت ہوگی، اس لیے میں نے انہیں آج دوپہر آفس آپ سے میٹنگ کے لیے بلایا ہے، سیکرٹری نے کہا۔ فراز سوچ میں پڑ گیا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو فراز میٹنگ کو کسی اور دن پر ٹال دیتا، کیونکہ ابھی بھی فراز ذہنی طور پر اپسیٹ تھا، لیکن فراز خود اس بنش بخاری سے ملنے کے لیے بےتاب تھا، جس کی آواز سن کر فراز کی ندا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، تم دفتر چلو، میں بھی کچھ دیر تک تیار ہو کے دفتر پہنچ رہا ہوں، فراز اتنا کہہ کر سیکرٹری کو روانہ کر دیا۔ وہ ہر صورت بنش بخاری سے ملنا چاہتا تھا۔ دفتری کام نپٹاتے ہوئے بھی فراز کا ذہن ایک ہی بات پہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ بڑی بے صبری سے مس بنش کا منتظر تھا۔ فراز دوپہر کو کھانے کے لیے بھی دفتر سے گھر نہیں گیا۔ آخرکار فراز کو انٹرکام پر اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ مس بنش بخاری فراز سے ملنے آئی ہیں، تم انہیں ساتھ لے آؤ، فراز نے انٹرکام پہ کہہ کر سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ ندا اپنے دلکش چہرے پر میک اپ ماسک چڑھائے، اپنی شخصیت کو مکمل طور پر دنیا کی نظروں سے چھپائے، مدھم چال سے چلتی ہوئی
فراز کے سیکرٹری کے ساتھ فراز کے دفتر پہنچ گئی۔ سیکرٹری نے ندا کے لیے فراز کے آفس کا دروازہ کھولا۔ ندا آہستہ سے فراز کے آفس میں داخل ہو گئی۔ ندا نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک بار ندا کا دل اپنے سابقہ منگیتر اپنے محبوب کو دیکھ کر بری طرح دھڑکنے لگا۔ ندا کی خود اعتمادی ایک دم سے جواب دے گئی۔ وہ مسلسل سامنے ایگزیکٹو چیئر پر بیٹھے فراز کی طرف دیکھتی رہی، لیکن پھر اسے اپنی توجہ فراز سے ہٹانا پڑی کیونکہ فراز کے سیکرٹری نے ندا کو بیٹھنے کے لیے کرسی پیش کی۔ ندا آہستہ سے فراز کے سامنے بیٹھ گئی۔ فراز آفس کا دروازہ کھلنے پر بڑی بےتابی سے اس طرف متوجہ تھا، لیکن آفس میں داخل ہونے والی نازک اندام خوبصورت سی لڑکی کی صورت دیکھ کر فراز کا چہرہ بجھ سا گیا۔ فراز کا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی ندا اس کے آفس میں داخل ہوگی، لیکن ندا کی جگہ کسی اور لڑکی کو دیکھ کر فراز کو نا امیدی ہوئی۔ جب سے فراز نے فون سنا تھا، اس کے دل کی حالت ایک ایسے ڈوبتے شخص کی سی تھی جو کہ تیرنا نہیں جانتا اور ایک تنکے کے سہارے ڈوبنے سے بچنا چاہتا تھا۔ فراز جانتا تھا کہ ندا مر چکی ہے، لیکن فون پر مس بینش کی آواز سن کر، جو کہ ندا کی آواز سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی، فراز اپنے دلی جذبات کو کنٹرول نہیں کر پایا تھا۔ وہ کل سے انتہائی بے چین اور مضطرب تھا، لیکن آج مس بینش کو دیکھ کر نہ جانے کیوں فراز کو دلی مایوسی ہوئی تھی۔ فرمائیے مس بینش، آپ مجھ سے ملنا چاہتی تھیں؟ فراز نے اداس آنکھوں سے ندا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا ایک ٹک فراز کو تک رہی تھی۔ وہ شگفتہ مزاج فراز، جو مردانہ وجاہت کا شاہکار ہوا کرتا تھا، آج ایک سنجیدہ مرد نظر آ رہا تھا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے اور ہونٹوں کی سرخی سگریٹ پینے کی وجہ سے بڑی حد تک سیاہی میں بدل چکی تھی۔ ندا کو فراز بالکل بدلا ہوا نظر آیا۔ فراز اپنی عمر سے بھی زیادہ پختہ لگ رہا تھا، لیکن ان سب چیزوں کے باوجود فراز کی شخصیت حسب معمول پرکشش تھی۔ فراز کو اتنا عرصے بعد اپنے سامنے دیکھ کر ندا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس کی دھڑکن میں جہاں نفرت کا الاؤ تھا، وہاں ایک کونے میں پرانی محبت کی راکھ تلے ایک چنگاری ابھی بھی بھڑک اٹھی تھی، لیکن نفرت کے الاؤ کے آگے اس معمولی چنگاری کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ فراز کی آواز نے خیالوں میں کھوئی ندا کو چونکا دیا۔ مسٹر فراز، آپ کے سیکرٹری نے آپ کو بتا دیا ہوگا کہ میں کس سلسلے میں آپ سے ملنے آئی ہوں۔ ندا کی آواز کمرے میں گونجی۔ ندا کی آواز سن کر فراز کے چہرے سے بے چینی عیاں ہونے لگی۔ بے شک بینش بخاری کی آواز ندا سے کچھ مختلف تھی، لیکن یہ واضح فرق بھی فراز کو بہت معمولی محسوس ہوا۔ ندا نے اپنی زبان کے نیچے اور دانتوں کے ساتھ ربڑ کی پلیٹس فٹ کر کے اپنی آواز کو بڑی حد تک بدل لیا، لیکن پھر بھی اس کی آواز کی اصل خاصیت فراز کو تڑپائی جا رہی تھی۔ اسے بینش بخاری کو بات کرتے سن کر یوں محسوس ہوتا جیسے ندا فراز سے ہم کلام ہے۔ صرف بینش کی آواز کا بھاری پن فراز کو یقین دلاتا کہ اس کے سامنے ندا نہیں بینش بخاری بیٹھی بات کر رہی ہے۔ فراز کی اداس نظریں بے اختیار بینش بخاری کی گردن پر جم گئیں۔ فراز مسلسل بینش کی گردن کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ فراز کو اپنی گردن کی طرف یوں متوجہ دیکھ کر ندا زیر لب طنزیہ انداز میں مسکرائی، لیکن اس نے اپنے جذبات چہرے سے ظاہر نہیں ہونے دیے۔ ندا جانتی تھی کہ فراز اس کی گردن پر کیا تلاش کر رہا ہے۔ بینش کا روپ دھارتے ہوئے ندا نے سب سے پہلے اپنی گردن کے اس دلکش تل کو ایک مخصوص کریم کے ذریعے چھپا لیا تھا۔ ندا جانتی تھی کہ اگر فراز نے اس تل کو دیکھ لیا تو پھر وہ کسی صورت اپنی شخصیت کو فراز کی نظروں سے پوشیدہ نہیں رکھ سکتی، اور اس وقت بھی فراز اپنے سامنے بینش کے روپ میں بیٹھی ندا کی گردن پر وہ دلکش تل تلاش کر رہا تھا جو کہ ایک اعلیٰ میک اپ کریم کی وجہ سے فراز کی نظروں سے اوجھل ہو چکا تھا، لیکن بینش کی گردن پر وہ دل فریب تل نہ پا کر فراز دوبارہ بینش کی صورت تکنے لگا۔ فراز نے بینش کی بات کا جواب نہیں دیا، وہ اپنا دل کو سنبھالنے میں لگا ہوا تھا۔ فراز کا سیکرٹری حیرت سے فراز کو تک رہا تھا، جو سامنے ہوتے ہوئے بھی غیر حاضر لگ رہا تھا۔ فراز صاحب، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ندا نے ذرا زور دے کر پوچھا، کیونکہ کافی دیر گزرنے پر بھی فراز نے ندا کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ جی فرمائیے مس بینش، فراز نے خیالوں کی دنیا سے لوٹتے ہوئے سنبھل کر ندا سے کہا۔ مسٹر فراز، میں آپ کی کمپنی سے انگلینڈ میں اپنے سپر اسٹور کے لیے لیدر کی مصنوعات خریدنا چاہتی ہوں۔ ندا نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو جگاتے ہوئے اعتماد بڑے لہجے میں کہا۔
کیوں نہیں مس بینش، ہمیں خوشی ہوگی آپ کو اپنا کلائنٹ بنا کر۔ فراز نے ندا کی آواز کے سحر میں ڈوبے دماغ کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا، آپ کو کتنا مال چاہیے؟ فراز کے اندر کا بزنس مین جاگنے لگا، ورنہ بینش بخاری کی آواز میں چھپا ندا کی آواز کا جادو فراز کے اعصاب پر سوار ہوتا جا رہا تھا۔ مسٹر فراز، میرا آرڈر بڑا نہیں، یہی کوئی 30,000 لیدر جیکٹس اور 5 لاکھ روپے کے لیدر گلوز اور دیگر مصنوعات کا ہے، ندا نے لاپرواہی سے کہا۔ ندا کی بات پر فراز کا سیکرٹری چونک گیا۔ اتنے بڑے آرڈر کا سن کر فراز کو بھی ذرا سنبھلنا پڑا، لیکن فراز نے بینش بخاری پر یہ ظاہر نہیں ہونے دیا کہ اس کا آرڈر فراز کی توقع سے بڑھ کر ہے۔ مس بینش، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے چنا، فراز نے مسکرا کر کہا۔ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ بینش بخاری کا آرڈر تقریباً 27-28 لاکھ روپے کے لگ بھگ ہے۔ مسٹر فراز، آپ کتنے عرصے تک ہمیں یہ آرڈر مکمل کر کے دے سکیں گے؟ ندا نے فراز کو مغوض دیکھتے ہوئے کہا۔ ندا نے آنکھوں پر بھی لینس چڑھا کر انہیں گہرے سیاہ رنگ کا کر لیا تھا تاکہ فراز ندا کو آنکھوں سے بھی نہ پہچان سکے۔ دیکھیے مس بینش، ہم بہت جلدی آرڈر مکمل کر دیں گے، لیکن حتمی ڈیٹ کے لیے میں آپ کو کل انفارم کر سکوں گا تاکہ میں مکمل ایسٹیمیٹ لگا سکوں، فراز نے پورے اعتماد لہجے میں کہا۔ میرے خیال میں شاید آپ کی کمپنی کے لیے یہ آرڈر بہت بڑا ہے، ندا نے چبھنے والے لہجے میں کہا۔ نہیں مس بینش، ہم لوگ اس سے 10 گنا بڑا آرڈر 1 ماہ میں مکمل کرتے رہے ہیں۔ دراصل آج کل لیدر کا خام مال ملنا ذرا دشوار ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کو کوئی حتمی تاریخ نہیں دے رہا، بہرحال کل تک میں آپ کو فائنل ڈیٹ دے دوں گا، فراز نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل فون کر لوں گی، ندا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مس بینش، اگر آپ کو تکلیف نہ ہو تو کل آپ دفتر تشریف لے آئیے، یہ زیادہ بہتر ہوگا، فراز نے بھی اٹھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے سے محبت ٹپک رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں کل اسی وقت دفتر آ جاؤں گی، ندا نے کافی سوچ کر جواب دیا، پھر وہ آہستہ سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ فراز نے اپنی کار پر بینش بخاری کو اس کے گھر ڈراپ کرنے کا کہا۔ نہیں، میرے پاس گاڑی ہے، ندا نے روکھے لہجے میں فراز کی دعوت کو رد کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ آفس میں رکی نہیں، جبکہ فراز اداس نظروں سے اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ سر، آپ مجھے ابھی تک اپسیٹ لگ رہے ہیں، سیکرٹری نے فراز کو اپنا سر دباتے دیکھ کر کہا۔ ہاں ناصر، میں گھر جا رہا ہوں، تو وہاں چمڑے کے وپاری سے بات کر کے مجھے بتانا، میں بھی فون پر مارکیٹ سے پتہ کر لوں گا۔ اتنی بڑی مقدار میں ہمیں لیدر کا فوری بندوبست کرنا ہوگا، اور چند مزید کاریگروں کو بھی ٹھیکے پر رکھ لو۔ اتنا بڑا آرڈر ہمیں جلد از جلد تیار کروانا ہے تاکہ مس بینش یہ نہ سمجھیں کہ ہماری کمپنی اتنے بڑے آرڈر کو لینے کے قابل نہیں ہے۔ فراز نے سیکرٹری کو تاکید کی اور آفس سے چل دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، بقیہ اگلی قسط میں۔